بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الحجرات کا تعارف، مضامین، واقعات اور احکامات ذکر کریں گے۔ اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 4 میں حجرات کا ذکر ہے۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے جو کمرے اور رہائشی گھر کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورۃ الحجرات کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا زمانہ نزول 9 ہجری ہے۔ اس سورت کے 2 مرکزی مضامین ہیں۔ ایک مرکزی مضمون یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور دوسرا مرکزی مضمون ہے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ پہلا مرکزی مضمون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے آداب بتلائے ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ براہ راست گفتگو کرنے کے آداب بتلائے ہیں، اور مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اس حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے کہ کس طرح ان تعلقات کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، اور کون سے عوامل ہیں جن کی بنا پر آپس کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کی جو ابتدائی آیات ہے وہ ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں قبائل کے قبائل آ کر اسلام قبول کرنے لگے، اور جو قبیلہ آپ کے پاس آتا، آپ جاتے وقت ان میں کسی کو امیر منتخب فرماتے کہ یہ آج کے بعد آپ کے اوپر امیر ہے اور ہمارے ساتھ یہ رابطہ کرے گا۔ جب قبیلہ بنو تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امیر بنانے کی بات نہیں کی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک رائے دی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک رائے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اقرع ابن حابس کا نام پیش کیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع ابن معبد کا نام پیش کیا، اور ہر ایک نے اپنے دعوے کے لیے دلائل بھی دیے، اور کچھ صحابہ نے ابوبکر صدیق کا ساتھ دیا اور کچھ نے حضرت عمر فاروق کا ساتھ دیا، اور اس اثنا میں آوازیں بلند ہوئی۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ نہیں لیا تھا، صحابہ نے پیشگی چونکہ اپنی رائے دے دی، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے سبقت مت کرو۔ اگرچہ یہ مشورے کے بارے میں ہے، لیکن اس کے الفاظ عام رکھے گئے کہ ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت کرنا مناسب نہیں ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو بلند مت کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آواز بلند مت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرو تو عام لوگوں کی طرح بات نہ کرو، کیونکہ اگر آپ عام لوگوں کی طرح بات کریں گے یا رسول اللہ کے سامنے آواز بلند کریں گے تو ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کا سبب بنے اور آپ کے اعمال ضائع ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرنے میں احتیاط کا حکم دیا تو پھر صحابہ اکرام اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں صحابہ اکرام کی تعریف کی کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے سامنے اپنی آواز کو پست کیا، بے شک ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں کامیاب کر دیا اور ان کے دلوں کو جانچ لیا۔ اور اس کے بعد اگلی 2 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ جب مدینہ آئے تو یہ دوپہر کا وقت تھا جب قیلولہ کیا جاتا تھا۔ ایک تو انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر آئے، اور جب آرام سے اٹھ کر خود باہر آئیں گے تو ہماری گفتگو سن لیں گے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے جو بلانے کا انداز اپنایا وہ بالکل عامیانہ تھا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہماری طرف نکل کر آؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ انداز بھی پسند نہیں آیا اور ان کی جلد بازی بھی پسند نہیں آئی، اس لیے ان سے یہ کہا گیا کہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ انتظار کرتے اور آپ خود نکل کر ان کی طرف جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، لیکن انہوں نے صبر نہیں کیا اور آپ کو وقت سے پہلے جگا کر باہر بلانے کی کوشش کی، اور آپ آگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اگلی آیت جس میں فاسق کی خبر کی تحقیق کا حکم دیا گیا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مصطلق کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل کی آمد کی اطلاع ہوئی
تو وہ استقبال کے لیے باہر آئے۔ ولید بن عقبہ اور قبیلہ بنو مستلق کے درمیان شروع میں جنگ اور اختلافات رہے تھے، اور انہیں کسی نے یہ بتایا کہ یہ آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ ولید ابن عقبہ وہاں سے واپس آ گئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ ولید ابن عقبہ کی خبر کا تقاضا یہ تھا کہ فوراً ان پر حملہ کر دیا جاتا، اور بہت سارے صحابہ اکرام کی رائے بھی یہ تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو ایک لشکر دے کر بھیجا، لیکن انہیں تاکید کی کہ آپ نے فوراً حملہ نہیں کرنا، بلکہ پہلے آپ نے تحقیق کرنی ہے کہ آیا وہ اسلام پر قائم ہے یا اسلام پر قائم نہیں ہے۔ جب حضرت خالد ابن ولید وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام پر قائم ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے استقبال کے لیے نکلے تھے، لیکن ہماری تو ملاقات اس قاصد سے ہوئی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ یہ جس شخص نے حضرت ولید ابن عقبہ کو اطلاع دی تھی وہ قابل اعتبار شخص نہیں تھا، چونکہ وہ منافق تھا، اس لیے اس کی خبر پر بغیر تحقیق کے یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور صحابہ کرام جو اگرچہ چاہتے تھے کہ فوراً حملہ ہو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق کا حکم دیا تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر دیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اور سر تسلیم خم کرنا جو ایمان کا تقاضا ہے وہ آپ میں پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کفر کو اور نافرمانی کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس بنیاد پر گویا آپ کامیاب لوگ ہیں، اور یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے، اور جہاں پر اختلافات ہو جائیں تو آپ اختلافات ختم کرنے کی کوشش کریں، اور کہیں پر اگر کوئی ایک جماعت اگر زیادتی کرتی ہے تو آپ اسے روکیں اور اس کی زیادتی سے باز رکھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان عادات کو اپنانے سے منع کیا ہے جو آپس کے اختلافات کا سبب بنتی ہے۔ مثلا ایک دوسرے کو مذاق کا نشانہ نہ بنایا جائے، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کیے جائے، اور ایک دوسرے کو تانے نہ دیے جائیں، اور ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ پکارا جائے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بدگمانی کا معاملہ نہ کیا جائے، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کی جائے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کی جائے، اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھا جائے، اپنے آپ کو اعلیٰ نہ سمجھے۔ تمام لوگ آدم علیہ السلام اور حوا کی اولاد ہے، ایک مرد ایک عورت سے بنائے گئے، تمام کا خاندان اور قبیلہ ایک ہے، اس لیے کوئی کسی پر برتری نہیں رکھتا۔ اگر برتری ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے، اس لیے تمام انسان آپس میں مساوی ہیں، کوئی کسی کو حقیر اور کم تر نہ سمجھے۔ اگر یہ ساری صفات آپ معاشرے کے اندر پیدا کریں کہ تمام انسان برابر ہیں اور کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا تو معاشرہ پر امن رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبیلہ بنو اسد کا ذکر کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ کہا کہ ہم مومن ہو گئے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، صرف زبان سے اقرار کیا تھا، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ ہمیں بہت ساری چیزیں انعام میں دیں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ آپ کی کوئی جنگ نہیں ہوئی، پھر بھی ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایمان نہیں لائے، آپ نے صرف ظاہری تابعداری کی ہے، ایمان آپ کے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا، اور اگر ایمان آپ کے دلوں میں داخل ہو بھی جائے تب بھی یہ آپ کا اللہ یا اس کے رسول پر کوئی احسان نہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو ایمان کی دعوت دی اور اللہ نے ایمان کی توفیق دی۔ اگر آپ اپنے دعوے میں سچے بھی ہیں تو یہ اللہ کا احسان ہے، اس کے نبی کے احسان ہے، آپ کا ان پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اور آپ کے دل میں ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جو ظاہر ہر چیز کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ہر چیز کی چھپے ہوئے غیب کو بھی جانتا ہے۔